السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور سلسلہ جس کا آغاز ہے وہ ہے اظہار حق، اور ممتاز عالم دین اور خطیب ملت علامہ کوکب نورانی اکھاڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ سوال و جواب کا سلسلہ ہو، آج 15 رمضان المبارک ہے اور اس حوالے سے میں علامہ صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک تو ماہ رمضان کا نصف ہم سے نکل گیا، نصف باقی ہے، ہم پتہ نہیں اس میں کچھ کما سکے یا نہ کما سکے۔ یہ جو ایام نسبت رکھتے ہیں اللہ والوں سے، اس کی وجہ سے ہمارے لیے اس میں اور زیادہ برکت آ جاتی ہے۔ نواسہ رسول دل بند بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 15 رمضان ان کا یوم ولادت بتایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں۔ بہت کم سن تھے، ابھی ظاہری عمر کے لحاظ سے مسجد میں آ گئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا تو ممبر سے اتر کے آگے بڑھ کر اپنے اس نواسے کو گود میں لے لیا، بچے کی چال جیسی ہوتی ہے، اور گود میں بٹھا کر اسی طرح خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا۔ کیفیت یہ تھی، ایک نظر سامعین کو اور ایک نظر بچے کو دیکھتے۔ خود ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ بیٹا بھی فرمایا، سید بھی فرمایا، تو ایک تو یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، پھر یہ کہ سردار سید ہونا ان کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بہت بڑے لشکروں میں صلح کروائے گا۔ فرمایا اس وقت آپ نے پہلے سے فرمایا، کیونکہ اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ جانتے تھے، تو خبر دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن نے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مسئلہ آ گیا تھا اور دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، تو آپ نے تخت و تاج قربان کیا تھا اور مسلمانوں میں کشت و خون نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کی علماء نے ایک وجہ اور بھی لکھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق، نبوت کے راستے کے مطابق جو خلافت ہے وہ 30 برس رہے گی۔ تو حضرت سیدنا امام حسن کے 6 مہینے شامل کریں تو وہ 30 برس پورے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ہونی تھی بادشاہت، تو وہ بادشاہت کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ اور پھر جن کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری ملی، قرآن میں جن کی شان میں آیتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنا اہل بیت کہیں، اتنی نسبتیں ہوں، کتنی بڑی بات۔ ہم پاکستان والوں کے لیے، خاص طور پر صوبہ سندھ والوں کے لیے، ایک اور ہستی حضرت حافظ عبد الوہاب المعروف سچل سرمست، شاعر ہفت زبان، ان کے عرس کے دن ہیں۔ اچھا، اب کل 16 ہوگی، ایک روایت کے مطابق 16 یا 17، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، 17 رمضان المبارک، غزوہ بدر، پھر اس کے بعد فتح مکہ۔ تو یہ پورا ایک ہفتہ ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے بہت سی نسبتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے طفیل پورے عالم اسلام کو اتحاد، غلبہ، فتح، نصرت اور عزت عطا فرمائے۔ چھوٹا سا سوال تھا لیکن عبد القیوم صاحب دبئی سے ہیں ٹیلی فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم عبد القیوم۔ السلام علیکم نور بھائی۔ جی عبد القیوم صاحب کیسے ہیں آپ؟ آپ کو یوم حسن مبارک ہو، ولادت نواسہ رسول مبارک ہو۔ خیر مبارک جی۔ جناب کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ اور میرے بھائی علامہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔
یہ اور علامہ صاحب اور میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے رہے ہیں, PCHS میں. کون سا بول رہے ہیں؟ عبد القیوم صاحب. رحمان ہمارے بیچ میں ہوا کرتے تھے, مبشر ہوا کرتے تھے, حافظ صدیق صاحب کے بیٹے محمد نفیس بیگ ہوا کرتے تھے. جی بالکل, آپ صحیح نام لے رہے ہیں. اور آپ کا اسم گرامی ہوا کرتے تھے ہمارے بیچ میں, حفظ الرحمان, عزیز الرحمان. جی بالکل, فرمائیے حکم, کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ علامہ صاحب میرے حق میں دعا کیجیے گا, میرے حق میں دعا کیجیے گا. میری بچی کی شادی ہو رہی ہے انشاءاللہ اگلے ماہ 15 تاریخ کو دبئی میں. اللہ تعالیٰ مبارک کرے, خیر و عافیت سے تقریبات ہوں اور اس بچی کا گھر آباد ہو. اور بھی جتنی بچیاں اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی سب کا انتظام کریں. آمین آمین آمین. جزاکم اللہ بالخیر, بہت بہت شکریہ آپ کا. علامہ صاحب اس سے پہلے کہ میں سوالوں کی طرف آؤں, بہترین طریقہ اور بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے جب آج کے ہم دن کی بات کر رہے ہیں؟ کیا عمل ہو سکتا ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں کہ جو وصال کے لیے یا محبت کے اظہار کے لیے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہم ان کے لیے شاید کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کا نام لے کے اپنی جھولیاں بھر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل میں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں کسی طرح ان کو راضی کر لوں, کہ میرا کوئی ایسا عمل جو ان کی ناراضی کا باعث ہو سکتا ہے میں اس کو چھوڑ دوں. اللہ اکبر. اور یہی اصل محبت ہے, یہ بہترین محبت کا اظہار. بالکل ٹھیک. باقی ایصال ثواب ہم اس لیے کریں کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو. بالکل ٹھیک. اسد علی صاحب کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں اسد صاحب؟ اللہ کا کرم, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ اچھا, مجھے سب سے پہلے آپ سب کو, آپ کو اور مولانا احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرنی ہے امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کی. خیر مبارک. اور آج میرے بیٹے کی بھی یوم پیدائش ہے 15 رمضان, ان کا نام سید حسن علی ہی ہے ماشاءاللہ. آج 3 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ. جی جی. اچھا مجھے چھوٹا سا سوال کرنا تھا. جی. سوال یہ ہے کہ ہم جب سحری کر لیتے ہیں اور سحری کے بعد ہم لوگ وضو وغیرہ کر کے تیار ہو جاتے ہیں, بالکل ریڈی ہو جاتے ہیں, اور نیت بھی کر لی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نیت بھی کر لیتا ہوں اور پھر مجھے پتہ چلتا ہے گھر والوں کی طرف سے کہ بھائی ابھی 5 منٹ باقی ہیں, اور یہ سنتی مجھے پیاس لگ جاتی ہے. تو علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ اب کیا کریں؟ اچھا ہے, ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک. یہ سوال. بہت شکریہ بہت شکریہ. ڈاکٹر جان نے کوہاٹ سے کہا کہ امام جو تراویح کراتے ہیں ان کے لیے کپڑے یا کوئی چیز دینا جائز ہے کہ نہیں, یہ بھی شامل کر لیجیے. یہ SMS ہے؟ جی SMS. جی پہلا سوال ٹیلی فون پہ جو آیا ہے کہ سحری کر لی, اصل میں سحری کہنے کی ہمیں لفظ عادت پڑ گئی ہے, معنی غلط ہو جاتے ہیں. سحری تو سحری کے معنی جادو کے حوالے سے آئیں گے, پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں. تو سحری کر لی آپ نے اور آپ کو پتہ چلا وقت ہے اور آپ نیت کر چکے, تو نیت بھلے آپ نے تراویح کے وقت کر لی, تو کیا سحری تک کچھ نہیں کھائیں گے؟ تو یہ یاد رہے کہ جب تک وقت ہے آپ کھا پی سکتے, مارجن ہے آپ کے پاس. آپ نے بھلے نیت کر لی ہے کیونکہ آپ کا سحری کے لیے اٹھنا ہی نیت ہے. بالکل ٹھیک. لفظوں کا کہنا مستحب ہے. اگر وقت ہے تو آپ کھا پی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر وقت ختم ہو گیا ہے شبہ میں نہیں کھائیں گے. ٹھیک. کہ ابھی وقت باقی اپنے ذہن میں رکھ لیں باقی, اور وہ باقی نہیں ہے, وہ غلطی ہوگی. جب تک وقت باقی آپ کھا پی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا یہ سوال جو امام صاحب کے لیے یا جو تراویح میں قرآن سنا رہا ہے اس کے لیے کوئی معاوضہ طے کرنا کہ قرآن سنانے کا, وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. قرآن پڑھانے کا, قرآن سنانے کا کوئی بدل نہیں ہوتا, کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. یہ اس کو وقت کا پابند کرنے کا معاوضہ ہوتا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, ضروری ہے ادب کے. وہ بالکل صحیح. اب یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو پابند کیا تو ہم یہ سوچیں کہ یہ اس ٹائم میں کوئی مزدوری کر سکتا تھا, کوئی کام کر سکتا تھا, کہیں سے اس کو آمدنی ہو سکتی تھی, ہم نے اس کو کر دیا پابند, تو اب اس کی ضروریات کا خیال ہم رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے کھانے پینے کے لیے ہم کرتے ہیں, یہ ایک ہدیہ ہو جاتا ہے. ہدیہ ہو جاتا ہے. مگر اس کا طریقہ ہمارے ہاں بہت غلط ہے کہ ہم اعلان کر کے جمع کرتے ہیں. یہ نامناسب طریقہ ہے. کوئی اور حل ہو, اور پبلک اس کے بغیر دیتی نہیں ہے. وہ کمیٹی والے بھی مجبور کہ خود خاموشی سے دے دیں کہ جی یہ کر لینا, اس کے لیے اعلان کرنا پڑتا ہے. یہ پتہ ہے کہ ہر برس یہ ایکٹیویٹی ہونی ہے اور یہ سب, تو وہ بجائے اس کے اعلان ہو خود لوگ اس میں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی
زینت مہر انڈیا سے ٹیلی فون کال ہے جی ان کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زینت بی بی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی خیریت سے. مجھے علامہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی بات کیجیے. فرمائیے. السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کو رمضان المبارک کی اور حضرت حسن علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. یہ پوچھ رہے تھے کہ صحابہ کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ لکھیں یا اولیاء کرام کے نام کے آگے بھی لکھ سکتے ہیں؟ جی بہتر. ٹھیک, شکریہ. جی فوراً جواب. جی جی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام کے ساتھ تو رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہی ہیں, لیکن کسی بھی سچے مومن جس کے بارے میں پتا ہو کہ سچا مومن متقی ہے, اس کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. ثبوت قرآن میں ہے, سورہ البینہ پارہ نمبر 30, اس کی آخری آیتیں پڑھ لیجئے. ہر وہ مومن جس نے نیک کام کیے, قرآن میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اس آیت سے ثابت کسی سچے مسلمان متقی کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سوال یہاں سے کوئی کس نے پوچھنا ہے؟ آپ نے پوچھنا تھا. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پوچھنا تھا وہ خواتین مائک قریب کیجیے گا. وہ خواتین جن کی کسی وجہ سے نہ محرم نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے حج کریں گی؟ بہت اچھے. جن خواتین کے ساتھ محرم نہیں ہیں, یہ ایسا کیس شاید ہو کوئی. ایک ہوتا ہے نا مل جائیں 2%, 10%, کوئی ایک آدھا کیس شاید ہوگا کہ نہ باپ ہوگا, نہ بھائی ہوگا, نہ شوہر ہوگا, نہ بیٹا ہوگا, نہ بھانجا ہوگا, نہ بھتیجا ہوگا. کتنے محرم ہیں؟ کوئی بہت مشکل سے ہوگا کہ اس کے لیے نہ ہو. تو پھر اس کے لیے انتظام کہ اس کی حفاظت ہو اور اس پر حج فرض ہے اور اس نے کرنا ہے تو دیکھا جائے گا. اور اگر نہیں ہے تو شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگی. اگر بالکل محرم نہیں ہے اور پیسے ہیں تو شریعت نے اس کو بغیر محرم کے اجازت نہیں دی, وہ اگر نہیں کرے گی تو گناہگار نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ شریعت پہلے آپ کو ایبیلٹی دیتی ہے پھر آپ کو آرڈر دیتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. معزز خواتین و حضرات, سوالوں کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. رمضان ہے رحمت رمضان. السلام علیکم خواتین و حضرات, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سوالوں کا سلسلہ. بیٹا آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی. السلام علیکم. میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ بڑے کہتے ہیں نا روزے میں اگر منہ سے خون نکلے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر روزے میں ہمارے جسم سے یعنی مثلا ہاتھ یا پاؤں سے خون نکلے تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شکریہ. ہاتھ یا پاؤں سے خون اگر نکلے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں بہت آسان جواب ہے کہ اگر آپ کو زخم بھی لگ جائے اور آپ کا خون نکلے, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. خون کسی کو دے رہے ہیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. خون آپ کے اندر جائے, حلق سے جائے یا سرنج سے جائے جس کو انجیکشن کہتے ہیں, یا ڈرپ سے جائے, جسم میں کوئی چیز جائے گی تو ٹوٹے گا, جسم سے نکلے گی تو نہیں ٹوٹے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور کس کا ہے جی آپ کا بھی ہے جی سوال؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر لیڈیز کو بال کٹوانا منع ہوتا ہے تو چھوٹے جو بچیاں ہیں اگر ان کے بال کٹوائے جائیں تو مطلب اس کے لیے کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ بال کٹوانے کا یہ ہے کہ 9 برس کی عمر ہونے سے پہلے شروع میں بچوں کے 2-3 مرتبہ بال اس لیے کاٹے جاتے ہیں کہ اگر نہ کاٹے جائیں وہ کہتے ہیں ساری طاقت بالوں میں چلی جاتی ہے, تو بچے کی افزائش کہتے ہیں بدن نہیں ہوتا.
تو شروع میں، اس کے بعد جب ایک مرتبہ بال آ جائیں تو اب بلا وجہ نہیں کاٹنے. کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی عذر ہو گیا ہے، شوہر ظلم کر رہا ہے یا وہ زبردستی کر رہا ہے، بغیر عذر کے نہیں. صرف یہ کہ عمرہ یا حج پر وہ جو پور اتنی کٹے گی، بغیر عذر کے نہ کاٹے. ٹھیک. 9 سال بتایا. سرگودا سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں نور بھائی؟ جی الحمدللہ. بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے نا مولانا صاحب سے کوشچن کرنا تھا. بسم اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انکل میں نے آپ سے کوشچن کرنا تھا کہ تراویح کے بارے میں کانسیپٹ ذرا کلیئر کر دیں کہ مطلب میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضور پاک صرف رمضان میں آخری 3 دن تراویح پڑھتے تھے اور وہ پڑھتے بھی 8 رکعت تھے. آپ نے سوال پورا کر لیا یا کچھ اس میں باقی ہے؟ نہیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ عورتوں پر فرض ہے تراویح یا نہیں؟ تراویح نہ مردوں پر فرض ہے نہ عورتوں پر. فرض کا لفظ جو ہے نا، اس کے لیے جو حکم کا درجہ ہوتا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، پڑھنی ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھیں گے. اور تراویح 20 ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے. 8 رکعت اور تراویح کا لفظ کسی حدیث میں دکھا دیجئے، کہیں نہیں ہے. اور جہاں 8 رکعت کا ذکر ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور پورا سال، غیر رمضان کا لفظ بھی ہے وہاں، کہ یعنی پورا سال 11 رکعتیں روزانہ رات کو پڑھتے تھے، 8 تہجد اور 3 وتر. تو اگر اس کو آپ تراویح کہیں تو تراویح تو صرف رمضان میں ہے، تو وہ تراویح نہیں ہے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، 5 تراویحات کے لفظ کے ساتھ موجود. اور تراویح 20 رکعت ہے، ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ کو پتہ ہو کہیں آپ نے صبح جانا ہے، پیشی ہے عدالت میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں آپ سے مطالبہ کیا جائے گا 20 روپے کا، تو آپ 8 لے کر جائیں گے تو 12 کہاں سے لائیں گے؟